مجھے ذرا یہ بتائیے فرحان صاحب، ایک بڑی بنیادی بات ہے، 20-25 سال 30 سال کا اگر آپ عرصہ خاص طور پہ دیکھیں مشرق وسطیٰ کے اندر، آپ کو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک فیل آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ جو مقاصد صہیونی طاقتوں کے ہیں، زائنسٹ ایجنڈا جو ہے، اس کی تکمیل میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے مشرق وسطیٰ بھی مطلب ایک غیر محسوس انداز سے جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، یا محسوس انداز سے کیا دیکھتے ہیں آپ کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ہم بہہ گئے ہیں، اقوام متحدہ کے دور معیار کے ساتھ ہم بہہ چکے ہیں، کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں، جو مڈل ایسٹ پالیٹکس ہے جس کو مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس کہتے ہیں، اس کا آغاز تبھی ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر تیل جیسی ایک ایسی قدرتی، جس کو منرل کہہ سکتے، جس کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، ریسورسز کہہ سکتے ہیں، نیچرل ریسورسز کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی کا پہیہ چلنا ہے، درست، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت بھی اس سے مل رہی تھی۔ تو 1930s کے آنورڈ ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ اس تمام کے تمام ریجن کو یا تو کنٹرول کیا جائے گا یا پھر اتنا ولنریبل بنا دیا جائے گا کہ اس کے ریسورسز کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ دیکھیے، جو کولڈ وار کا جتنا بھی ایرا ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں جتنی بھی امریکن انوالومنٹ نظر آتی ہے، اوپیک کا ادارہ بننا نظر آتا ہے، باقی بڑے ادارے، اس وقت عبداللہ حمید گل صاحب نے ان کا ذکر کیا، جس میں IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، پھر لیٹر آن 1989 میں فیٹف ہے، یہ سارے کے سارے کنسٹرکشن اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو نیٹ ورک بنایا جا رہا تھا، وہ بائی پولر ورلڈ کو یونی پولر میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد پھر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ پالیٹکس کو بھی کنٹرول کرنا تھا۔ اگر آپ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو پہلے مسلمانوں کو یعنی عربوں کو آپس میں لڑوایا گیا، پھر ہمیں عراق کی ایران کے ساتھ جنگ کی نوید سنائی گئی، پھر ہمیں عراق اور کویت کی پالیٹکس میں انوالو کیا گیا، پھر لیٹر آن ہمیں دیکھا گیا کہ اس پورے کے پورے ریجن کو فرقہ واریت میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک بات آپ دیکھیں، تھوڑا سا اور آپ ذرا ماضی میں ہمیں جانا پڑے گا۔ جی خلافت عثمانیہ کو زمین بوس کرنے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ یہ زمین مل نہیں رہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے عربوں کو تقسیم کیا ہے۔ بالکل آپ ایک اور چیز دیکھیں خاص طور پہ کہ یہاں جنگ عظیم اول جو ہے وہ جاری و ساری تھی، وہاں پہ جو سائکس پیکو کے نام سے جو ایک معاہدہ ہوا، اس کے اندر جو پہلے انہوں نے جو ٹیریٹری طے کی کہ یہ آپ کا، یہ ہمارا، اس کے بعد جو اعلان بیلفور ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے بتایا گیا کہ جس کے اندر جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں۔ اور بالفور ڈکلیریشن کے بعد آپ دیکھ لیں صرف 20 سال لگتے ہیں یہودیوں کو پوری دنیا سے جمع کیا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ آپ نے مڈل ایسٹ پالیٹکس پہ بات کی، تو مڈل ایسٹ کو ایک آگ کا گولہ بنایا گیا پچھلے 30-32 سال میں۔ پھر آپ ایک اور بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں وہ تمام طاقتیں موجود تھی جو اسلامک بینک بنانے کی بات کر رہی تھی، یعنی IMF اور ورلڈ بینک چنگل سے باہر نکلنے کی بات کر رہی تھی، وہ نہیں نکل پائے۔ مڈل ایسٹ میں وہ طاقتیں موجود تھیں کہ جو 1960s اور 70s کے دور میں پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس بنانے کا پلان کر رہی تھی جو کہ مسلم ورلڈ کو ویسٹرن ورلڈ سے سیکیور کرے گا ان نیڈ آف اینی پرابلم، جس کو ہم کہتے ہیں، جس طرح یورپی یونین کے اندر ہمیں نیٹو نظر آتا ہے جو کہ ویسٹرن امریکن بلاک تھا، دوسری طرف ہمیں وارسا پیکٹ نظر آتا ہے، تو مسلمان بھی اس طرف سوچ رہے تھے۔ تیسری چیز جو جنرل رائل صاحب گئے تھے نا، جی دیکھیں نا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ معاملہ اس کے آگے، یہ تو بہت قریب کی بات آپ کر رہے ہیں نا، میں 1970s کی بات کر رہا ہوں، 60s ایوب خان کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم تاریخ کو تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے تاریخ کے اندر کہ بائی ڈیزائن سسٹم کو اس طرح بنایا گیا کہ جس طرح آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، کہ جب یہ دیکھا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایسے جرت مند نوجوان مائیں پیدا کر رہی ہیں جو شہادت کو اپنے لیے ایک ایسا، آپ سمجھ لیں، وہ اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں کہ دن رات شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات جب اسلام کی آتی ہے، بات جب دین کی آتی ہے، جس طرح ابھی آپ نے جنگ کا ذکر کیا اور عرب اسرائیل کانفلکٹ کا ذکر کیا، جس میں جب تیسرے حصے کی جنگ ہوئی تو اب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پائلٹ سارے پاکستان کے تھے، اور ایسا بھی دنیا جانتی ہے کہ جب پاکستان ایئر فورس نے ڈکلیئر کیا کہ ہمیں اتنے پائلٹ چاہیے، جہازوں میں واپسی کا فیول نہیں ہوگا، تو 8 سے 10 پائلٹ ریکوائرڈ تھے، تو وہاں پر 100 سے زیادہ پائلٹس نے اپنا نام لکھوا دیا، ہم جا کے اپنی جان دینا چاہتے ہیں، 100 سے زیادہ ایسا ہی ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت چیز آپ دیکھیں کہ وہ جہاز ٹیکنیکی لحاظ سے اسرائیلی، امریکن اور اس وقت کے فرینچ اور UK کے جو جہاز تھے ان کے برابر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اس وقت کے پائلٹس ہوا کرتے تھے وہ بعض کا 16 18 گھنٹے پرواز کرتے تھے، آدھا گھنٹہ آ کے نیچے ریفیولنگ کرتے تھے اور پھر اگلے 10 گھنٹے کے لیے پرواز کرتے تھے۔ جذبے بڑے بلند تھے۔ اب آپ نے یہی بات کی، تو یہ سب سے پہلے کام کیا گیا ان جذبوں کو توڑنا، واہ، جس کو توڑنے کے لیے IMF کا نیٹ ورک بچایا گیا، بالکل ٹھیک ہے، کلچرل انویژن کا نیٹ ورک
واپس آئے گا. اور پاکستان کے ساتھ ایک اور ظلم کیا گیا جو 1970s میں کیا گیا. پاکستان کو 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, ایک مذہبی دھڑا بنا دیا گیا, ایک لبرل دھڑا بنا دیا گیا, اور تیسرا کام یہ کیا گیا کہ بائی ڈیزائن 1980s میں جب اسلامائزیشن کا دور چل رہا تھا, مسلمانوں کی ایک اور تربیت ہو رہی تھی, تو یہاں پر ایسے پولیٹیشنز کو پروموٹ کیا گیا جنہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس ملک کو لوٹا.